بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى. الحمد لله الذي على العرش استوى. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما أخف أحد، ولقد أوذيت في الله وما أوذي أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، پچھلے کئی جمعہ سے آپ حضرات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وسیع و عریض عنوان کو، آپ کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کو قرآن اور حدیث اور تاریخ کی روشنی میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا یہ دستور اور قانون رہا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا، قرآن گواہی دیتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا۔ ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی، ہر نبی نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان پر ظلم و تشدد کے اور سختی کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ہر نبی نے یہی صدا لگائی: ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں ما اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو اس تحریک پر، اس تبلیغ پر، اس دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو میرا پروردگار دینے والا ہے، اور نہ ہی تم میری تبلیغ، میری تحریک کی اجرت دے سکتے۔ ساری کائنات مل کر اس کی اجرت نہیں بن سکتی۔ بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا: فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو پیغام دیا ہے اور جو چیزیں ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہیں، جن احکامات کو دے کر ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کھول کر پوری وضاحت اور صفائی کے ساتھ بیان کر دیجیے۔ فاصدع بما تؤمر، آپ بیان کر دیجئے، وعارض عن المشرکین، اور کفار و مشرکین سے، باطل طاقتوں سے، دشمنان اسلام سے آپ اعراض کیجئے، ان کی کوئی پرواہ نہ کیجئے۔ رہا ان کا معاملہ، انا کفیناک المستہزئین، ہم ان لوگوں کے لیے کافی ہیں، ہم ان کا جواب دیں گے، ہم ان کے مذاق اور استہزاء کا جواب ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، چنانچہ آپ نے دعوت عام سے پہلے دعوت خاص سے تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو اپنوں نے وہ معاملہ کیا اور وہ نتیجہ پیش کیا جو گزشتہ 2-3 جمعہ سے آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال ہر دور میں دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ روز اول سے یہ سلسلہ چلتا آیا ہے، چل رہا ہے، جب تک دنیا رہے گی یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو گھونٹ کر کفار مکہ نے یہ چاہا کہ وحی کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، آپ کو ڈرا دھمکا کر، آپ کے حوصلوں کو توڑ کر کفار و مشرکین نے یہ چاہا کہ حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیا جائے۔ اونٹ کی اوجڑی آپ کی گردن پر، آپ کے بدن اطہر پر ڈال کر ناپاک اور مذموم کوششیں کرتے ہوئے کفار مکہ نے یہ چاہا کہ اس ناپاک بوجھ کے وزن تلے، بوجھ کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچائی کو چھپا دیا جائے۔ لیکن اسلام کی فطرت میں اللہ نے وہ لچک رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے کہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ حق کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، جتنا اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اتنا ہی ابھرتا چلا جاتا ہے۔ غرض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز گھر سے، بعد میں مکے والوں سے، بعد میں اللہ نے حکم فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے پوری دنیا کو آپ کی دعوت کا میدان بنایا ہے، اب جماعتوں کو تیار کیجئے، آپ پوری دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو پہنچائیے، پوری دنیا کو اللہ کے دین کا سبق پڑھائیے، اعلاء کلمت اللہ کی یہ مبارک خدمت کرتے رہیے۔ اب دعوت کے دائرے کو آپ بڑھاتے چلے جائیے۔ آپ نے حبشہ کی طرف جماعتوں کو روانہ فرمایا، غرض اب آپ کی دعوت عالمی طور پر سامنے آنے لگی، لیکن مکے کی وہ مخالفت بدستور جاری ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ مکے کی کافروں کی ان حرکتوں کا ذکر فرماتے ہوئے
قرآن نے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کی تفسیر اور اس کی تشریح بیان کروں، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب ابو جہل کو لوگوں نے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے۔ ابو جہل نے کہا اچھا محمد سجدہ کرتے ہیں اور حرم میں ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے قسم کھائی، اعلان کیا، پھر دوبارہ میں نے حرم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ میں اپنے قدم سے اور اپنے پیروں سے ان کی گردن کو روند دوں گا۔ نعوذ باللہ اس نے اعلان کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے پتھر سے ان کے سر کو کچل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بدبخت کی اس افسوسناک حالت کا ذکر فرمایا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، نہیں یہ انسان بڑا سرکش ہے، بڑا باغی ہے، ان رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے۔ کیا کچھ اللہ نے دولت دے دی یہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ جو چاہے گا کرتا چلا جائے گا، ان رآہ استغنی، اور بھول گیا یہ بدبخت ان الی ربک الرجعی، کہ ایک دن بے شک بلا شبہ اسے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بڑی سرکشی کرتا ہے، بڑی بغاوت پر اتر آتا ہے، بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے۔ اللہ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا ارأیت الذی ینہا، دیکھو اس بدبخت کو، دیکھو اس نافرمان جاہل کی حرکت کو، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، جب میرے حبیب نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز سے ان کو روکنے لگتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے سر کو، گردن کو کچل کر رکھ دے گا، ان کی گردن کو روند کر رکھ دے گا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خود بھی نیک بن جاتا، دوسروں کو نیکی کا پیغام دیتا، خود تو نیک کام نہ کرتا بلکہ دوسروں کے لیے یہ رکاوٹ نہ بنتا۔ ارأیت الذی کذب وتولی، دیکھو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، دیکھو اس بدبخت کو۔ اللہ پوچھتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یہ ایسے مانے گا نہیں، یہ ایسے راہ راست پر نہیں آئے گا، یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے گا۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں اگر یہ راہ راست پر نہیں آیا، اگر اس نے سدھرنے کی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی
تو ہم بھی اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں مکے کا بڑا سردار ہوں، مکہ المکرمہ کا بڑا روبدار ہوں، میری ایک آواز پر سارے مکے کے غنڈے جمع ہو جاتے ہیں، سارے شہر کے بدمعاش اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس کی جھوٹی شان کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، ہم اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کے جھوٹے دعووں کو ہم ناکام کر دیں گے۔ اگر یہ باز نہ آیا، اللہ اعلان کرتے ہیں سندع الزبانیہ فلیدع نادیہ۔ اللہ نے فرمایا ابو جہل سے جا بلا کر لا اپنے گنڈوں کو، اپنے بدمعاشوں کو اکٹھا کر لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنی فوج کو تیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تو جیتتا ہے یا ہماری جیت ہوتی ہے، دیکھتا ہوں کہ تیری تحریک اور تیری سوچ پوری ہوتی ہے یا تیری سوچ کو ہم خاک میں کیسے ملائیں گے۔ جا اپنے ساتھیوں کو بلا کر لا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا قیامت تک اللہ کا یہ دستور چلتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث، میرے نائب اہل علم ہیں، علماء ہیں، میرے پاس مال ہے کہاں کہ میں اپنی امت کو وراثت کے طور پر مال دے کر جاؤں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم۔ انبیاء اپنے پیچھے وراثت کے طور پر درہم و دینار کو، دولت اور جائیداد کو چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس مال ہے کہاں کہ میں وراثت کے طور پر امت کو دے کر جاؤں۔ میں اللہ کا وہ نبی ہوں جس نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ آپ مالدار نبی بننا چاہتے ہیں یا فقر و فاقے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ حکومت والی نبوت کرنا چاہتے ہیں یا آپ غربت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ حکومت پر رہتے ہوئے نبوت کے کام کو انجام دینا چاہیں تو سلیمان کو کیا حکومت ملی تھی، ہم آپ کو وہ حکومت دیں گے۔ جاؤ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے حبیب کیا چاہتے، قربان جائیں ان کی جوتیوں پر۔ انہوں نے فرشتے سے کہا جاؤ محمد الرسول اللہ کی یہ دعا ہے اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں فقیر بن کر رہنا چاہتا ہوں، مسکینی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہ محمد کے آل کے رزق کو کم کر دے، کبھی ان پر دولت کی ریل پیل نہ ہو۔ اللہم احیینی مسکینا، اللہ مسکین بن کر فقیر بن کر جینا چاہتا، جس دن کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا اور جس دن بھوکا رہوں گا سجدہ کر کے پیشانی رگڑ کر فقیر بن کر تجھ سے بھیک مانگوں گا۔
اے اللہ میں مسکین بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا، یہ آپ کی چوائس تھی، یہ آپ کی مرضی تھی۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا 2 مہینے تک ٹھنڈا رہتا تھا، یہ آپ کا انتخاب تھا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ اے اللہ مسکین بن کر زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور جب موت آئے وہ امیتنی مسکینا، مسکینی کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ فقر و فاقے میں مجھے موت آئے، مجھے اس حال میں موت آئے کہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، میں اس حال میں آخری سانس لینا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں چراغ تو ہوگا لیکن اس میں تیل نہیں ہوگا۔ وہ امیتنی مسکینا اور وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، غریبی کی موت مرنا چاہتا ہوں، اور غریبوں کے ساتھ حشر چاہتا ہوں، غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ میری امت کا سب سے بڑا فقیر میں ہی ہوں۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں چراغ میں تیل نہیں، میں امت کو دولت کہاں سے دے کر جاؤں گا؟ میں اپنے پیچھے علم چھوڑ کر جاؤں گا، میں اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کر جاؤں گا، میں اپنے پیچھے حدیث چھوڑ کر جاؤں گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسری میری زندگی ہے، میری احادیث ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا میرا اسوہ ہے، یہ میری حقیقی وراثت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نبی پر ہاتھ اٹھایا اللہ نے اسے کبھی نہیں چھوڑا، جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اللہ نے ان کا انجام اچھا نہیں کیا۔ یہ دستور، یہ قیام اور یہ سنت اللہ قیامت تک چلی جائے گی۔ جو بھی اللہ کے نبی کے وارثوں کے ساتھ عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا، اذیت پہنچائے گا، ان کو تکلیف دے گا، اللہ کا اعلان ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اے ظالموں اور نادانوں، میں نے ابو جہل سے بھی یہی چیلنج کیا تھا، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، تو اپنے ساتھیوں کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، میں بھی اپنی فوج کو تیار کر دوں گا۔ قیامت تک یہ میرا اعلان ہے، جو میرے نبی کے وارثین سے جنگ کرے گا میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوں۔ علماء کے خلاف زبان کھولتے ہوئے ذرا سوچنا، علماء کی غیبت کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر کرنا، اللہ کی مار ایسے پڑے گی پھر احساس بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ کس جرم اور کس مصیبت کی یہ سزا ہے، یہ کیسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ ذرا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے اس پیغام کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، ابو جہل کے بھائی بن کر زبان درازی نہ کرنا۔ غرض یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، تحریک کا، محنت کا، قربانی کا، جد و جہد کا ایک حصہ تھا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، ایک ایسا درد دیا مکے والوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس درد کو برداشت نہیں کر سکے۔
اس تکلیف کو سہ نہ سکے۔ جس نبی نے کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی، آپ حرم میں سجدہ ریز ہیں، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی بوٹی، اس کی گندگی سمیت لا کر آپ کی گردن پر ڈالتے ہیں، سارے مکے کے کافر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ معصوم بچی فاطمہ اپنے معصوم ہاتھوں سے اس بوٹی کو ہٹاتی ہے، بڑی تکلیف سے اپنے باپ کی گردن کو آزاد کرتی ہے۔ مکے کے کافر بیٹھ کر ہنستے ہیں۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ آپ مکے کے گلی سے گزرتے ہیں، اوپر سے کچرا پھینکا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی گلی سے گزرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ نعوذ باللہ آپ کے گریبان کو پھاڑا جاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی، نعوذ باللہ آپ پر تھوکا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن قربان جائیں نبی کے صبر پر اور ان کی ہمدردی اور خیر خواہی پر، قربان جائیں ان کی جوتیوں پر۔ ہمیشہ آپ نے یہی دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری یہ قوم، ان کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ مجھے پہچان نہ سکے، یہ لوگ مجھے دیکھ نہ سکے، یہ لوگ میری عظمت کو سمجھ نہ سکے۔ مکے کے پہاڑ تو مجھے، ان پتھروں نے تو مجھے سمجھ لیا، جانوروں نے، جنگل کے درندوں نے مجھے سمجھ لیا، لیکن میرے اپنے مجھے سمجھ نہ سکے۔ یہ انسان جسے تو نے اشرف المخلوق بنایا ہے، یہ لوگ مجھے پہچان نہ سکے۔ اے اللہ یہ نادانی میں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے دے۔ ادھر ظلم ہوتا ہے، ادھر ہدایت کی دعا ہوتی ہے، ادھر زیادتی ہوتی ہے، ادھر اللہ کا رسول ان سے بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر نبی کا یہی احساس رہا، نبی کے یہی جذبات رہے، لیکن ایک درد ایسا دیا کہ رحمت للعالمین کے بھی ہاتھ بددعا کے لیے اٹھ گئے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، روز نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ سنیے اس سورت کی شان، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب ابو لہب نے صفا کی پہاڑی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ نے جب اس سورت کو اتارا تو ابو جہل نے اپنی بھڑاس نکالی، اور جب اسے تسلی نہیں ہوئی، اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، تو سیدھے گھر گیا۔ کچھ لوگ حسد میں، عداوت کی آگ میں اتنا جل جاتے ہیں کہ زمزم کا پانی بھی ان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ عداوت اور نفرت میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کچھ لوگ خواہ کی دشمنی ایسے اتارتے ہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا، اسے معاملہ بنایا جاتا ہے۔ خواہ ہر جگہ جہاں بیٹھے ذکر کو چھیڑا۔ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، یہ ابو لہب کی اولاد ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ غرض ابو لہب سیدھے گھر گیا، جا کر اس نے بچوں کو بلایا، عتبہ عتیبہ، اس کے 2 بیٹے تھے، اور ان 2 بیٹوں کے حق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، ابھی تک
نکاح کے متعلق احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابتدائے اسلام میں آپ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب گیا اور بچوں کو جمع کیا کہ باپ چاہیے یا بیوی چاہیے۔ اگر باپ چاہیے تو بیویوں کو طلاق دینی پڑے گی، بیویاں چاہتے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، میرے گھر میں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کچھ ماں باپ اولاد کو اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے بھی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ہر ایک کے حدود متعین فرمائے ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ میرے نوجوان بھائیوں، ماں باپ کا حق شریعت میں ہے، بالکل اسی طرح بیوی کا بھی حق شریعت میں ہے۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے بیوی کا بھی حق ادا کرو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کا بھی حق ادا کرو۔ اسلام ماں باپ کی باتیں سن کر بیوی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بیوی کی باتیں سن کر ماں باپ کے حقوق کو ضائع کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ شریعت میں ہر ایک کے حدود مقرر ہیں، متعین ہیں، ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ آج ابو لہب بچوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اگر باپ چاہیے، گھر میں رہنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نعوذ باللہ طلاق دینا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک سردار تھا، بڑا آدمی تھا، بچے بھی مرعوب ہو گئے۔ ان میں سے عتیبہ سیدھے آیا اسی وقت، گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے جیسے باپ کے لیے ایسی 100 بیویاں چھوڑ سکتا۔ سیدھے آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے۔ اس نے بڑے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ محمد، مجھے پتا چلا ہے کہ تو ہمارے آبا اور اجداد کے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے۔ محمد، مجھے پتا چلا ہے کہ تو میرے باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اور میرے باپ کے بارے میں تو نے اشعار بنائے ہیں۔ اس نے قرآن کو اشعار کا نام دیا۔ بدبختی جب غالب آ جاتی ہے، شقاوت جب غالب آ جاتی ہے، دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی نوجوان ایسا غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ اس نے یہاں تک بس نہیں کیا، کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں نے تیرے دین کا انکار کیا، میں نے تیری نبوت اور رسالت کا انکار کیا، میں نے تیرے کلام کا انکار کیا، میں نے تیری عبادت کا انکار کیا، نعوذ باللہ، تھو ہے تیرے اوپر، میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے پریشان، اللہ کی قسم مکے کے کسی کافر کی گالی سے آپ کو رونا نہیں آیا، اللہ کی قسم آپ کے گریبان کو جب پھاڑا گیا تو آپ کے آنسو نہیں نکلے، اللہ کی قسم طائف کی وادیوں میں آپ کو مارا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کو رونا نہیں آیا۔ آج بچی کا گھر اجڑ رہا ہے، آج بیٹی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آج بیٹی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، آج بیٹی کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس درد کو محمد الرسول اللہ بھی برداشت نہیں کر سکے۔ ذرا سوچو کیسی لعنت ہوگی ان گلیوں میں،
کیسی نحوست ہوگی ان گھروں میں جو خواہ مال کی بنیاد پر اور کسی نہ کسی بھیک کی سلامی کی بنیاد پر طلاقیں واقع ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ درد ہے جسے زمین پر نبی بھی برداشت نہیں کر سکا، آسمان کی بلندی پر اللہ کا عرش بھی اسے برداشت نہیں کر سکا۔ طلاق دینے سے پہلے، رشتہ توڑنے سے پہلے، کسی کا گھر برباد کرنے سے پہلے 100 مرتبہ ضرور سوچنا، اور وہ بدبخت ضرور سوچنا جو پیسے لے لے کر گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، جو مال کی بنیاد پر اوروں کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، اوروں کے رشتوں کو، اوروں کے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ نحوست قیامت تک تمہارے نسلوں کا پیچھا کرے گی، یہ لعنت قیامت تک نسلوں کو برباد کرتی رہے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کو سہ گئے، ہر مصیبت کو برداشت کر لی۔ اتنا بڑا سینہ اللہ نے، اتنا بڑا حوصلہ دیا تھا کہ مکے کے پہاڑ بھی آپ کے حوصلوں کو توڑ نہ سکے۔ آج محمد الرسول اللہ بھی اس دکھ کے سامنے بے بس ہو گئے اور فوراً ہاتھ اٹھائے، نبوت کے ہاتھ اٹھے، حرم کی وادی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ محمد الرسول اللہ نے اس ظالم کے حق میں کیا بد دعا فرمائی، اس ظالم کا کیا حشر ہوا۔ نبی کے ہاتھ بھی بد دعا کے لیے اٹھ گئے۔ درد کا ایک مرحلہ جب پار ہو جاتا ہے، ظلم و ستم کی حدیں پار ہو جاتی ہیں، ظالم اپنے ظلم کے اندھیرے میں غلط پر غلط کام اور قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے اور تکلیف پر تکلیف دیتا چلا جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، آدمی بے بس ہو جاتا ہے، بس اس کے دل سے سرد آہیں نکلنے لگتی ہیں اور بے بسی کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، اور پھر دل کی وہ فریاد سامنے آتی ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ تو عام انسان کی حالت ہوتی ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھے ہیں، اللہ کیسے اسے قبول نہ کرتا، اللہ اس ظالم کو کیسے سزا نہ دیتا۔ آخر آپ نے وہ کیا بد دعا دی اور آپ کی وہ بد دعا کیسے رنگ لائی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درد سے، اس لعنت سے، اس نحوست سے سارے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سارے گھروں کو آباد رکھے، رشتوں کو اللہ مضبوط رکھے، طلاق کی، خلا کی نحوست کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور آج کی باطل طاقتوں کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ طلاق اور خلا کے عنوان کو چھیڑ کر آج باطل طاقتیں چاہتی ہیں کہ امت مسلمہ کی، ہماری ماں اور بہنوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، ان کی زندگیوں کو برباد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دور حاضر کی ہماری ماں اور بہنوں کو، انہوں نے سرے سے اسے دھتکار دیا کہ ہم اسلام اور مسلم پرسن اللہ پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حکومت کا یہ قانون ہمیں منظور نہیں، عدالت کا یہ قانون ہمیں منظور نہیں۔ ہمارے لیے قرآن کا، حدیث کا قانون، شریعت کا قانون ہماری جان و مال سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ثبوت پیش کیا ہے آج کی ہماری ماں اور بہنوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمیہ رضی اللہ عنہا کا جذبہ نصیب فرمائے، خدیجہ کی دولت نصیب فرمائے، عائشہ کا تقوی طہارت اور فاطمہ کی حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔